فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ سامعین گرامی، آج کل کا جو دور، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کو مادی دور بھی کہا جاتا ہے، یعنی مٹیریلسٹک دور۔ یعنی لوگ دنیا کی دوڑ میں مصروف ہیں، عارضی چیزوں کے پیچھے، مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صرف اپنا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کو بھولے رہتے ہیں، اور جو خالق ہے رب العالمین اسے بھی بھولے رہتے ہیں، اور زندگی کا مقصد بھی بھولے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کو بھول جاؤ، صرف آخرت کی بات کرو، دنیا تو دار الفنا ہے، یہاں پہ تو سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور اس دنیا نے کچھ بھی نہیں دیا، نہ کسی کو کچھ دینا ہے۔ تو ان دونوں، یعنی ایک بالکل ایک ایکسٹریم ہے اور دوسری بات دوسری ایکسٹریم ہے۔ رب العالمین کی کیا تعلیمات ہیں؟ دنیا کی جو خوبصورتی ہے اور آخرت کی جو کامیابی ہے، اور آخرت کی خوبصورتی اور ایمان اور کردار کی خوبصورتی، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، اور یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 6، 7، 8 ان 3 آیات سے منسلک ہے۔ سورہ قاف قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بہت پسند تھی۔ آپ اکثر نماز جمعہ اور عید کی نمازوں میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ کئی صحابہ اکرام اور صحابیات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی زبان مبارک سے سورہ قاف کی تلاوت کو نمازوں میں سن سن کر حفظ کر لیا تھا، زبانی یاد کر لیا تھا۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت سے اتنی زیادہ محبت تھی، اور آپ اس صورت کی اتنی زیادہ تلاوت فرماتے تھے کہ کئی صحابیات اور صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن سن کر اس صورت کو حفظ کر لیا تھا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، ان کا بار بار ذکر کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ زمین کا، آسمان کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، چشموں کا، دن کا، رات کا، روشنی کا، اندھیرے کا، اور درختوں کا، چرند پرند، اور یہ جتنی خوبصورت دنیا رب العالمین نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مقامات پر ان چیزوں کا ذکر کیا، اور رب العالمین نے ان سہولتوں کا اور ان وسائل کا ذکر کیا کہ جو رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بنائی، تاکہ اللہ کے بندے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ رب العالمین کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اور سہولتوں کو استعمال کریں، اور بنی نوع انسان کی ترقی کے لیے اور آسانی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ان سہولتوں کو استعمال کریں۔ اور رب العالمین یہ بھی ذکر کر سکتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے رزق دیا اور اس رزق کو بس کھاؤ، لیکن رب العالمین نے کئی مقامات پر بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ جیسے سورہ رحمان جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، تو اللہ نے کہا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، کہ اللہ نے جو اپنی زمین ہے
اس زمین کو مخلوق کے لیے ہموار بنا دیا، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس زمین پر رہ سکے۔ خلائی جو نظام اور جو کائنات اللہ نے بنائی، اس کائنات میں اور بھی بہت سارے سیارے ہیں جو زمین سے شاید بڑے بھی ہیں، لیکن وہاں پر انسانی زندگی یا نباتات رہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہاں پر کوئی جاندار رہ سکیں، لیکن زمین کو اللہ نے اس قابل بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور ہم نے تمہارے لیے اناج نکالا جس میں بھوسا بھی ہے اور جس میں خوشبو بھی ہے اور جس میں بہترین خوشبو والے پھول بھی ہیں۔ ریحان خوشبو والے پھول، کچھ ایسے پھول ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے، اور پھر رب العالمین نے کچھ ایسے پھول بنائے ہیں جن میں خوشبو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک اناج بنایا کہ جس میں بھوسا بھی ہے، اور وہ بھوسا بھی تمہارے کام آتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہ جو ڈائبٹیز کی بیماری کا شکار ہیں، وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں کہتا ہے کہ آپ چوکر والی روٹی کھائیں یا چوکر والی براؤن بریڈ کھائیں آپ، تو اس میں بھوسا شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ہے تخلیق کی۔ اور ریحان وہ پھول جن کی شکل بھی اچھی ہے اور جن میں خوشبو بھی ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ جو سارا عطر اور یہ جو پرفیوم ہم لگاتے ہیں، یہ سارے جو دنیا کے پرفیوم ہیں یہ پھولوں کے عرق سے ہی بنتے ہیں۔ پھولوں کا عرق، اس عرق سے جو تیل بنتا ہے، اس تیل سے ہی یہ جو پوری دنیا میں آپ کو جو خوشبوئیں ملتی ہیں، اور جن خوشبوؤں کو سونگھ کر ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ خوشبو لگاتے تھے، ان کو خوشبو سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ خوشبو بھی رب العالمین کے ان پھولوں سے ہی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی افادیت کو بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ان کی پیکنگ کو بھی بیان کیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، یہ بھی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی زمین سے تمہارے لیے میوے نکالے، اور وہ کھجوریں کہ جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی رب العالمین نے ایک خاص قسم کی پیکنگ کے ساتھ فروٹ مہیا کیے۔ جیسے مالٹا ہے، مالٹے کی ایک پیکنگ ہے۔ کیلا ہم کھاتے ہیں، کیلے کی ایک پیکنگ ہے جو خوبصورت بھی ہے، اسے محفوظ بھی رکھتی ہے، اسے لمبی زندگی بھی دیتی ہے، اسے جراثیم سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ تو جب ہم نے کسی کو کوئی تحفہ دینا ہوتا ہے تو ہم تحفہ خریدتے ہیں، پھر اس تحفے کو کہتے ہیں یار اسے گفٹ ریپ کر دیں، یعنی اس کی پیکنگ بڑی اچھی کر دیں۔ تحفہ تو تحفہ ہے، لیکن اس کی ہم پیکنگ کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ کو برانڈز نظر آتے ہیں، یہ برانڈز کیا کرتے ہیں؟ یہی کپڑا آپ کسی ہول سیل کی دکان سے جا کر بھی خرید سکتے ہیں، لیکن برانڈز اسی کپڑے کو لے کر ایک خوبصورت انداز میں پیکنگ کر کے ایک ڈیزائن کے ساتھ جب آپ کو پیش کرتے ہیں تو جو صارف ہیں وہ اس کی دگنی تگنی قیمت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ پیکنگ بھی رب العالمین سکھا رہے ہیں۔ یہ خوبصورتی ایک ایسی آرٹ ہے کہ جو رب العالمین نے صرف انسانوں کو سکھایا۔ جانور جب کھانا کھاتے ہیں انہیں کوئی پیکنگ نہیں چاہیے فوڈ کی، انہیں کھانے کی کوئی خوبصورتی نہیں چاہیے۔ انسان کو کھانے کی خوبصورتی بھی چاہیے۔ سالن الگ ہے، سلاد الگ ہے، رائتا الگ ہے، پلیٹ الگ ہے، روٹی الگ ہے، چاول الگ ہیں، اور چاول ٹوٹے ہوئے ہوں تو لوگ کہتے ہیں چاول ٹوٹے ہوئے کھلا دیے، حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندر جا کے ٹوٹنے تو ہیں، لیکن کیونکہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں خوبصورتی دی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں جو خوراک کھا رہا ہوں یہ خوراک ذائقے میں بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کی پریزنٹیشن دکھنے میں بھی یہ خوراک مجھے اچھی لگنی چاہیے۔ تو یہ جو پیکنگ رب العالمین نے ان فروٹس کی دی، اس سے رب العالمین نے انسانوں کو کسی بھی چیز کو ایک خوبصورت انداز میں رکھ کر کسی دوسرے اپنے بھائی یا بہن کو دینا سکھایا کہ جب بھی تم کسی کو چیز دو تو خوبصورت طریقے سے۔ اب سورہ قاف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ خوبصورتی کا اور نیکی اور کردار کا جو امتزاج ہے کہ جہاں پر یہ آ کر دونوں ملتی ہیں وہ کیا ہے؟
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے؟ وزیناها، اور آسمان کو ہم نے کتنا خوبصورت بنایا. وما لها من فروج، اور اس پوری آسمان میں تمہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، تمہیں کوئی نقص ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا. یہاں کی چھت بنی ہوئی ہے، اس چھت میں ذرا نگاہ دوڑائیں تو کئی چھوٹے چھوٹے ڈیفیکٹ نظر آئیں گے، حالانکہ یہ بھی کسی ماہر انجینئر اور معماروں نے بنائی ہوئی. دیواروں میں بھی چھوٹے چھوٹے ڈیفیکٹس ہیں، کریکس ہیں. رب العالمین کہتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے آنکھ اٹھا کر اوپر کہ ہم نے یہ کیسی خوبصورت تخلیق بنائی ہے اور اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے. افلم ينظروا الى السماء یعنی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر. سامعین گرامی، ہم اکثر جب رہتے ہیں بہت کم مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. ایک اور پیغام اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک لطیف پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری جو نظر ہے وہ آسمان پر ہونی چاہیے. جسے ہم کہتے ہیں ویژن، کہ ہم کہتے ہیں یار یہ جو فلانا بندہ ہے یہ بڑا ویژنری آدمی ہے. ہر مسلمان کو اہل بصیرت ہونا چاہیے، اس کی ویژن بہت دور دیکھ رہی ہو. تو تم نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو کہ دن کے وقت تمہیں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اس پر بادل ہیں، اس پر پرندے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں اور تمہیں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. اور پھر اس پہ ایک سورج ہے جو سارے ماحول کو روشن کر کے رکھتا ہے. اور جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت ہے، اور جب رات کے وقت غروب ہو رہا ہے تو پھر کتنا خوبصورت ہے. اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رب العالمین اسی آسمان کو چاند اور ستاروں سے روشن اور مزین کر دیتے. تو رات کو بھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو اور دیکھو کہ یہ کتنا خوبصورت اور کتنا مکمل اور پرفیکٹ رب العالمین نے بنایا، اور اس میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آ رہا، کوئی اس میں دراڑ نظر نہیں آ رہی. تو اور پھر رب العالمین یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جو تمہاری منزل ہے وہ کیا ہے؟ منزل مقصود. منزل مقصود رب العالمین سے ملاقات ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تم نے ایک نہ ایک دن پلٹ کر اپنے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے. تو قدم تمہارے زمین پر ہوں، نگاہ تمہاری آسمان پہ ہے. منزل مقصود رب العالمین سے ملاقات ہے. تو اس آسمان کی طرف دیکھو کہ رب العالمین نے کیسا بلند کیا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور پھر ہم نے زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا، تمہارے لیے بچھا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر ہم نے اس میں بڑے مضبوط اینکرز ڈال دیے، لنگر ڈال دیے، یعنی جس سے زمین ڈھلک نہ جائے. تو رب العالمین پہاڑوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس زمین میں کیلوں کی طرح، ستونوں کی طرح ہم نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہاری اپنی جگہ جمی رہے. اور پھر رواسی، جب پہاڑ بنتا ہے تو پہاڑوں پر کون سا لنگر ہے؟ پہاڑوں پر اللہ نے جو رواسی بنائے وہ درخت ہے. تو سامعین گرامی، پہاڑ ہمیں خوبصورتی بھی دیتے ہیں، پہاڑ ہمیں ٹھنڈک بھی دیتے ہیں. گرمیوں میں اکثر لوگ نکل کر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ پہاڑوں میں ٹھنڈک ہے، پہاڑوں میں خوبصورتی ہے اور پہاڑوں میں درخت ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ جب ان پہاڑوں کی طرف جاؤ تو اللہ کی دی ہوئی اس خوبصورتی کو قائم رکھو. یہ جو رواسی اللہ نے بنائے ہیں درخت، ان درختوں کو کاٹو نہیں، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کوئی بلڈنگیں نہیں بناؤ. یہ لنگر ہیں اور یہ اینکرز ہیں جو اللہ نے اس زمین کے لیے بنائے ہوئے ہیں. جب یہ درخت بھی کٹ جائیں گے
اور جب پہاڑ بھی تم ان کو کاٹ کاٹ کر ان کے پتھر بنا لو گے تو تمہارا موسم تبدیل ہو جائے گا، تمہاری سردی گرمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ درخت اگر کاٹو گے بارشیں کم ہوں گی، لینڈ سلائڈیں زیادہ ہوں گی، لوگ ان پہاڑوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر ہم نے زمین سے جوڑوں کی شکل میں، زوج کی شکل میں نباتات نکالے، پودے نکالے اس زمین سے، وہ پودے جو تمہیں خوبصورتی بھی دیتے ہیں اور وہ پودے جو تمہیں اناج بھی دیتے ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے بہیج کا لفظ استعمال کیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ بہیج وہ چیز ہے جو خوبصورت بھی دکھتی ہے اور دیکھنے والے کو خوش بھی کرتی ہے۔ بہیج وہ چیز ہے جو خوبصورت بھی ہے اور دیکھنے والے کو خوش بھی کرتی ہے۔ ایک طرف رب العالمین نے آسمان کا ذکر کیا کہ آسمان جو بلند ہے، تمہاری بصیرت سے بھی اوپر ہے، تمہاری بصیرت آسمان کی طرف ہونی چاہیے، تمہاری نگاہ آسمان پر، قدم زمین پر، چاہے رب العالمین کتنی ہی ترقی دے دیں، قدم تمہارے زمین پہ ہی رہنے چاہیے، زمین سے قدم ہلنے نہیں چاہیے۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں شخص اب اتنی ترقی کر گیا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں بنایا، اللہ نے ہوا میں اڑنے کے لیے پرندوں کو بنایا۔ انسان کے قدم زمین پر، نگاہ آسمان پر، اور نگاہ آسمان پر اس لیے کہ اللہ نے اسے مکمل بنایا، پرفیکٹ بنایا، اس میں کوئی سوراخ نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ زمین، اس میں عیب ہیں، اس میں نقص ہیں، اس میں سوراخ ہیں، لیکن ان سوراخوں میں جب پانی جاتا ہے اللہ کا، رحمت کا، بارش کا پانی جب ان میں جاتا ہے تو ان سوراخوں سے پودے نکلتے ہیں۔ ایک طرف آسمان ہے جو پرفیکٹ ہے، کوئی عیب نہیں، ایک طرف زمین ہے جس میں سوراخ ہی سوراخ ہیں، لیکن ان سوراخوں میں جب برکت والا پانی جاتا ہے تو ان سوراخوں سے پودے نکلتے ہیں، اور ان پودوں سے تمہارے لیے غلہ نکلتا ہے، تمہارے لیے میوہ نکلتا ہے، اور تمہارے لیے دیکھنے میں جو بہت خوبصورت دکھتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سوراخوں سے نکل رہی ہیں۔ تو اس سے ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان مٹی سے تخلیق ہوا ہوا ہے، انسان مٹی سے تخلیق ہوا ہوا ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے، لیکن اللہ کے بندے اپنے اس نقص کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جو ان میں نقائص ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ان نقائص کو برکتوں میں اور رحمتوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی ایک خاص رحمت ہے کہ تم سے گناہ ہوں گے، تم سے غلطیاں بھی ہوں گی، کیونکہ تم مٹی سے بنے ہوئے ہو اور مٹی پرفیکٹ نہیں ہے، اور تم جب غلطیاں کرو گے، جب تم گناہ کرو گے تو تم نے ان غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے، اور جب تم نے ان غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے تو تم نے خود اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے رب العالمین سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا ہے، چاہے کتنی ہی نیکی کے راستے پر چل رہے ہو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، اس کے باوجود وہ رب العالمین سے بار بار معافی مانگتے تھے۔ تو اللہ کے بندے جب اس دنیا میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سمجھتی ہیں کہ میرے بندے غلطیاں کریں گے، میرے بندے گناہ کریں گے، لیکن میرے بندے اپنی اصلاح کریں گے، اپنی غلطیوں کا احساس کریں گے، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے کردار اور اخلاق میں بہتری لے آئیں گے۔ اور سامعین گرامی، جس طرح
بارش کا پانی زمین کے سوراخوں سے اندر جاتا ہے، وہ سوراخ جو شاید دکھنے میں عیب لگتے ہیں، ان سوراخوں سے جب جاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو وہ ایک خوبصورت پھول کی شکل میں، ایک خوبصورت پودے کی شکل میں نکلتا ہے۔ اسی طرح جب تم بھی کوئی غلطی کرو اور اس غلطی کی اصلاح کرو، اللہ سے توبہ کرو، تو پھر تمہارا کردار اور اخلاق اسی ایک پھول کی طرح کھلنا چاہیے کہ جو زمین سے نکلتا ہے، بے شک کسی کچی زمین سے، کسی ایسی زمین سے جہاں پر کچرا بھی پڑا ہوا ہے، اور کسی ایسی زمین میں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس پھول کو نکالتے ہیں۔ تو تمہیں بھی اپنی جو گناہ ہیں ان کی اصلاح کر کے جب تمہارے اندر سے بھی جب نکلے تو وہ پھول کی طرح کھلے اور نیکی نکلے۔ تو سامعین گرامی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ ساری ہمیں بار بار صرف یہی یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دنیا بنائی ہوئی ہے یہ خوبصورت ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک تخلیق میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے، تبصرۃ و ذکریٰ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ ان ساری چیزوں میں ایک نشانی ہے، ایک بصیرت ہے۔ تبصرہ، یہ تبصرہ اردو والا تبصرہ نہیں ہے کہ جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، یہ بصیرت سے نکلا ہے۔ بصیرت بینائی نہیں ہے، بینائی اور حکمت اور دانائی کو جب ملاتے ہیں تو یہ بصیرت بنتی ہے، جسے وین کہتے ہیں۔ یعنی یہ بصیرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وذکریٰ، اور بار بار ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس بندے کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ عام بندے کے لیے نہیں ہے، وذکریٰ لکل عبد منیب، اس بندے کے لیے جو منیب ہے۔ منیب کون؟ منیب وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جس کا دھیان رب العالمین کی طرف ہے۔ یہ صاحب بصیرت وہ لوگ ہیں کہ جو رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب تخلیقات کو دیکھتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں تو خوش بھی ہوتے ہیں، ان کی رنگت، ان کی خوشبو انہیں اچھی بھی لگتی ہے۔ پھر وہ ذات کے بارے میں سوچتے ہیں جس ذات نے ان خوبصورت چیزوں کو تخلیق کیا، کس طرح عام زمین سے یہ پودے نکل کر پھلتے ہیں اور پھولتے ہیں، اور تم بھی اسی زمین سے تخلیق کیے گئے ہو۔ تمہارا خالق بھی وہی ہے جو ان پھولوں کا خالق ہے۔ جس طرح ان پھولوں میں خوشبو ہے، تمہارے کردار سے بھی خوشبو آنی چاہیے۔ تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے وہ جانوروں کی طرح رہنا نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے زندگی گزارنا، کہ بس جی رہے ہیں، ایک دن آیا اور اگلا دن آ گیا۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد اس زمین پر ایک خوبصورت طریقے سے، ایک سلیقے کے ساتھ ایک پاکیزہ زندگی گزارنا ہے، اور اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، منیب ہے۔ منیب اکثر آج کل فون کیونکہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، تو گھروں میں بھی کھانے پہ جب والد والدہ اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہے، ہر شخص اپنے فون کی طرف متوجہ ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا، آپ فون ہی نہ ہر بار دیکھتے جائیں، میری طرف بھی تو سرکار دیکھتے جائیں۔ یعنی متوجہ ہوں کسی کی طرف، فون کی دنیا سے ہٹیں اور دوسرے کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اگر آپ دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز آدمی ہے۔ اسے احساس نہیں ہے آداب محفل کا کہ جب محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فون کی طرف متوجہ نہیں ہونا، دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہونا ہے جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رب العالمین کہہ رہے ہیں تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ
ایک بصیرت ہے اور ایک ایسی تبصرہ ہے، تبصرہ یعنی جب آپ دیکھیں تو آپ اس کی تہ تک پہنچ جائیں اور چیزوں کو عمومی طور پر نہیں لیں بلکہ اس کی گہرائی میں چلے جائیں. لیکن یہ فضیلت انہی بندوں کو حاصل ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جن کا دھیان، چاہے وہ دنیا کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے آگے نماز میں آ رہے ہیں، کا دھیان اللہ کی طرف ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا دھیان تو ہمیشہ اپنے بندوں کی طرف ہے، بندوں کا دھیان رب کی طرف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنا دھیان اپنے رب کی طرف کریں گے. تو سامعین گرامی، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دنیا کی خوبصورتی اور مادی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ان کی یہ جو دنیاوی زندگی کی خوبصورتی اور مادی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور رب العالمین کی طرف جانا ان کی منزل اللہ نہیں ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف آسان زبان میں حلال اور حرام کی بات کرو، تبلیغ کرو، دنیا کی خوبصورتی کی بات نہ کرو. سامعین گرامی، یہ دونوں تصور غلط ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں اور پھر اس خوبصورتی کے بعد اخلاق اور کردار کی بات کرتے ہیں. انہوں نے آسمان کی خوبصورتی کا ذکر کیا، زمین کی خوبصورتی کا ذکر کیا، زمین سے نکلنے والے نباتات کی خوبصورتی کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سبق ہے اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. تو یہ خوبصورتی اور ایمان اور اخلاق اور کردار کی خوبصورتی جب ملتی ہے تو اللہ کے بندوں کی حقیقی کامیابی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اس راستے پر چلنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال. بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تو دنیا کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات کی خوبصورتی اور ایمان اور اخلاق اور کردار کی جب خوبصورتی ملتی ہے تو پھر اللہ کے بندوں کی منزل مقصود بنتی ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ تم نے آخرکار اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، وہی منزل مقصود ہے. وہ بہت ایک خوبصورت رب ہے، اور اللہ کی زمین بھی بڑی خوبصورت ہے، اور جو اللہ کی منزل ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اللہ کی تخلیق بھی بہت خوبصورت ہے. اللہ نے جو وسائل تخلیق کیے ہیں انہیں خراب نہیں کرو. زمین کی جو خوبصورتی ہے اسے خراب نہیں کرو، اس پر کچرا نہیں ڈالو. جو انسان گندگی پھیلاتا ہے وہ گندگی بہت زیادہ ہے، جانور بھی اتنی گندگی نہیں پھیلاتے. اس گندگی کو نہ پھیلاؤ، اللہ کی اس زمین کو خوبصورت رکھو، اور پھر اللہ کی تخلیق کی طرف دیکھو جو کہ ہمارے گھروں میں ہے، جو بچوں کی شکل میں، رحمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرتے ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ جو بہترین ساخت پر ہر بچہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں. بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں، بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، بچے کتنے نیک ہوتے ہیں. اس خوبصورتی کو برقرار رکھو، اس نیکی کو برقرار رکھو، اس معصومیت کو برقرار رکھو، اس نرمی کو برقرار رکھو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی اللہ کے بندوں کو خوبصورت بناتی ہے. نرمی، ظاہری شکل و صورت کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا. ظاہری شکل و صورت اللہ نے بنائی ہوئی ہے، جیسی بھی بنائی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہم شکلوں میں تبصرہ کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی اللہ کے بندوں کو خوبصورت بناتی ہے، جس میں سے نکل جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی. نرمی جس اللہ کے بندے سے نکل جاتی ہے، یعنی جس میں سختی آ جاتی ہے، وہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے. کاغذ کے پھولوں کی طرح نہ بنو، خوشبودار پھولوں کی طرح بنو. بہیج یعنی دیکھ کر بھی اچھے لگیں اور تمہیں خوشی بھی دے. اصلی پھول دیکھ کر بھی اچھے لگتے ہیں اور اپنی خوشبو سے
ماحول کو بھی اچھا بناتے ہیں. ساری دنیا کو نہیں بدلتے, پوری دنیا میں انقلاب نہیں لاتے, پورے معاشرے کو بھی ٹھیک نہیں کرتے, لیکن اپنے ارد گرد قریب, ان کے قریب سے جو بھی اللہ کا بندہ گزرتا ہے اسے وہ مفت میں خوشبو بانٹتے ہیں. اور اس خوبصورتی اور نیک عمل اور سلیقہ اس کو ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں لے کر چلو گے تو پھر وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, تو اللہ کی منزل تک پہنچو گے. خوشبو نہیں تو پھول کی رنگت فضول ہے, خوشبو نہیں تو پھول کی رنگت فضول ہے, کردار کے بغیر یہ صورت فضول ہے. کردار کے بغیر اللہ کے بندوں کی کوئی صورت نہیں ہے. سامعین گرامی, دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ خوبصورتی عطا کریں جو دوسروں کو اچھی لگے, اور اللہ تعالی ہمیں وہ خوبصورتی عطا کریں جو دوسروں کی خوشی کا باعث بنے, اور اللہ تعالی ہمیں ایک بہترین خوشبو کی طرح, ایک بہترین عطر اور ایک بہترین پرفیوم کی طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوشبودار اور پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم.